کہ میرے آقا کا دربار عالی وہ دربار ہے کہ جب بھی کوئی مانگنے والا میرے مصطفیٰ کے در اقدس پر آتا ہے تو اس کے کانوں نے کبھی مصطفیٰ کی مبارک زبان سے لفظ نہیں کو سنا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی بارگاہ مصطفیٰ میں جب جب جو بھی آیا، دنیا مانگی گئی اللہ کے رسول نے عطا کر دیا، آخرت مانگی گئی اللہ کے رسول نے عطا کر دیا، جس نے جو بھی نعمت مانگی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نعمت عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی۔ بخاری شریف کی حدیث سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو بھی دیتا ہے، جو بھی نعمت تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے وہ میرے ہاتھوں سے ہی تمہیں عطا کرتا ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں پیدا ہوئے کہتے ہیں مولانا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے، کیا اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا ہے، کیا اللہ ڈائریکٹ نہیں دیکھتا ہے؟ میں نے کہا اللہ ڈائریکٹ دیکھتا ہے، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ ڈائریکٹ دینے پر بھی قادر ہے، مگر ارے وہ نادان بندوں میں یہ طاقت کہاں کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ لے سکے یا وہ اللہ کو ڈائریکٹ سن سکے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دینی ہوئی تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بیچ میں رکھا، دنیا کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے محبوب کو بیچ میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ نے ڈائریکٹ نہیں فرمایا۔ مجھے آپ بتائیے پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 سے زیادہ مرتبہ 500 ٹائم اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نماز پڑھو، مگر مجھے بتاؤ اے مسلمانوں کیا ایک وقت بھی اللہ ہم سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوا؟ آپ کہیں گے نہیں۔ ہم نے کہا کیا ایک وقت بھی اللہ ڈائریکٹ ہم سے ہم کلام ہوا؟ کیا تم نے خدا کو دیکھا؟ اللہ کے فرمان کو کیسے تم نے سنا؟ تو آپ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں نبی کو رکھا۔ ہم نے کہا نماز رب کے لیے ہے، اللہ درمیان میں نبی کو رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حج کرو، درمیان میں نبی کو رکھتا ہے۔ اس نے فرمایا زکات دو، درمیان میں نبی کو رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ حج کرو، درمیان میں نبی کو رکھتا ہے۔ بڑی عجیب سی ایک بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت ہے، نماز رب کے لیے، روزہ رب کے لیے، حج رب کے لیے، زکات رب کے لیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ نہیں فرماتا، درمیان میں نبی کو رکھتا ہے۔ نماز پڑھانا ہوا، درمیان میں نبی کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اے محبوب میرے بندوں سے اور نماز قائم کرو، پھر خصوص نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو، نماز کو پڑھا کرو۔ نماز دین اسلام کا ستون ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا پیارے حکم دیا تو اللہ تبارک نے کوئی طریقہ ہمیں نہیں بتایا، کوئی رکعتیں نہیں بتائی، وقت نہیں بتایا، ہاتھ ادھر باندھنا ہے یا ادھر باندھنا ہے نہیں بتایا، وقت کون سا ہے نہیں بتایا، ہاتھ ادھر اٹھانا ہے یا ادھر اٹھانا ہے نہیں بتایا، رکعتیں کتنی ہے نہیں بتایا، پڑھنا کیا ہے نہیں بتایا۔ ہم نے عرض کیا پروردگار عالم تو نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم تو دے دیا پر طریقہ نہیں بتایا۔ اب ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تیرے لیے نماز کیسے پڑھیں جبکہ تو نے ہمیں کوئی طریقہ نہیں بتایا؟ تو جواب آیا ارے او نادان نماز میری ہوگی پر طریقہ میرے یار کا ہوگا، عبادت میری ہوگی پر سرائے میرے یار کے ہوں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا نماز میری ہے، طریقہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا، صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، جانے کے بعد اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یا رسول اللہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں پر طریقہ ہمیں نہیں پتا ہے، پورے قرآن کے اندر اللہ نے ہمیں کوئی طریقہ نہیں بتایا ہے۔ یا رسول اللہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیسے نماز پڑھیں؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی یصلی، اے میرے صحابہ، اے انسانوں، اے میرے غلاموں، اے اللہ کے بندوں تم نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ ایسی جماعت والے پیدا ہوئے جو نبی کو معاذ اللہ اپنے جیسا بشر کہنے لگے۔ ہم نے کہا آؤ صحابہ سے پوچھتے ان کے عقیدے کا کیا عالم تھا، اور نبی کی زبان سے خود سنتے ہیں کہ نبی کی ذات کے برابر کیا کوئی ہو سکتا ہے، ان کی عبادات کے برابر کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ تو جب صحابہ کرام میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں پر طریقہ
کا نہیں پتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ ذرا جملے پر غور رکھیے گا، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں نماز ایسے پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ نبی جانتا ہے جیسے نماز دنیا میں انبیاء پڑھتے ہیں کائنات میں کوئی انسان پڑھ نہیں سکتا ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ میں نے کہا جب نبی کی نماز کے برابر کسی انسان کی نماز نہیں ہو سکتی تو ذات کے برابر کوئی ذات کیسے ہو سکتی ہے؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت مچل کر کہتے ہیں اے مسلمانوں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ ارے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھڑ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے قلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ وہ در مصطفیٰ ہے کیا؟ نماز جیسی نعمت بھی ملی ہے تو در مصطفیٰ سے ملی ہے، اور وسیلہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے کہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو نماز بھی نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے تو عبادات بھی نہ ہوتی۔ اور آج لوگ وسیلے کا انکار کر دیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آج جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ آج یہ بد عقیدہ غیر مقلد کہتا ہے۔ اب یہ ہمارے نوجوان پریشان ہیں مولانا میں اللہ کے پاس ڈائریکٹ جاؤں یا وسیلے کے ذریعے اس کی بارگاہ میں جاؤں؟ تو میں نے کہا آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اے قرآن تو بتا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں تو کیسے جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جتنے ولیوں کو ولایت ملتی ہے علی کے قدموں سے ملتی ہے، اس لیے علی کا کام ہوتا ہے علی تک پہنچانا، علی کا کام ہے نبی تک پہنچانا، اور نبی کا کام ہے خدا تک پہنچانا، اسی کا نام جو وسیلہ ہے پیارے۔ آج مزارات اولیاء پر جو آپ بھیڑ لگا رہے ہیں آپ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے۔ یہی تو ہمارا مقصد ہوا کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے مقرب بنتے ہیں پیارے۔ اور کسی بھی ولی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنے دامن سے جوڑ کر رکھنا، بلکہ ولیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہیں منزلیں طے کرا کر علی کے قدموں تک پہنچا دیں، اور علی تمہیں نبی کے قدموں تک پہنچا دے، نبی تمہیں خدا تک پہنچا دے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ولی سے ملا ہوں، علی سے ملا ہوں، علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں، علی سے ملا ہوں، نبی سے ملا ہوں، نبی سے میں مل خدا سے ملا ہوں، خدا کی قسم میری قسمت کو دیکھو، مجھے تو نبی کا آستانہ ملا ہے۔ اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے دیے جا، اذانیں انہی کی، نمازیں انہی کی، جسے پنج تنے کا گھرانہ ملا ہے۔ در مصطفیٰ سے ہی انسان کو ساری بھلائی عطا کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، جو بھی در مصطفیٰ پر آیا اسے عطا کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بظاہر میرے آقا علیہ السلام کے پاس کوئی فضائل موجود نہ ہوتا تو آپ انتظار فرماتے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرماتا تو صحابہ کو بلا کر میرے آقا عطا فرما دیا۔ آگے شاعر کہتا ہے ان کی عزت کو زمانے کا ضرور نہ جانے، ذوق میں کیا ہے بھلا جام و صبح کیا جانے،
ارے جب صحابہ نہیں آگاہ عدو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، مصطفیٰ عرش پہ اڑتا ہے فریض آتے کا۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان و شوکت کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے پیارے؟ یا آج کے زمانے میں نسل کی جو بدماش اولادیں آج جو پیدا ہوئی اور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جو نازلہ کلمات یہ بکتے ہیں، انہوں نے سرکار کو کیا جانا؟ ارے جب صحابہ حضور کی حقیقت سے واقف نہ ہو سکے تو آج کا انسان کیسے حضور کی حقیقت سے جان سکتا؟ یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں پیارے؟ آپ نے حضور کو کتنا جانا؟ جتنا علماء سے آپ نے سنا، جتنا کتابوں میں آپ نے پڑھا، حضور کی نعتوں سے آپ نے کچھ سیکھا، بس اتنا جانا۔ مگر جنہوں نے حضور کی صحبت پائی، صبح و شام حضور پاک صاحب الاولاد کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اے لوگوں میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے قصیدے کے اندر لکھتے ہیں، لولا سبق قدره آیات عظاما احیا اسمه حين يدعى دار سلم احیا القرى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفهم۔ امام بصری کہتے ہیں جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو اس کائنات میں معجزات لے کر بھیجا، کرامات لے کر بھیجا، اختیارات لے کر جو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے محبوب کے معجزات کو غیب کے پردے میں چھپا کر بھیجا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کے معجزات کو غیب کے پردے میں چھپا کر بھیجا۔ جب امام بصری یہ لکھتے ہیں قصیدہ اللہ شریف کے اندر، میں نے تصورات کی دنیا میں قدم رکھ کر سوال کیا، اے امام بصری آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب جو بھی معجزات لے کر آئے، اللہ ان کی قدر و منزلت کے اعتبار سے معجزات کو ظاہر کر کے نہیں بھیجا بلکہ غیب کے پردے میں چھپا کر بھیجا۔ تو میں پوچھتا ہوں جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کا معجزہ، اللہ نے محبوب کو معجزات، اللہ نے محبوب کے معجزے کو جب غیب کے پردے میں چھپا کر بھیجا، دنیا نے یہ نظارہ دیکھا کہ مصطفیٰ کی انگلی اٹھتی ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے مصطفیٰ کے معجزات کو غیب کے پردے میں چھپا کر بھیجا تو دنیا نے یہ نظارہ دیکھا کہ مصطفیٰ کی مبارک ہاتھ میں کنکڑی کلمہ پڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب اللہ نے مصطفیٰ کے معجزات کو غیب کے پردے میں چھپا کر بھیجا تو دنیا نے یہ عالم دیکھا کہ میرے مصطفیٰ نے سورج کو اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس چلا آیا۔ جب اللہ نے مصطفیٰ کے معجزات کو غیب کے پردے میں چھپا کر بھیجا تو میرے آقا علیہ السلام کے اختیارات کا یہ عالم ہوا کہ میرے آقا نے حکم دیا، مردہ زندہ ہو گیا۔ ہم نے کہا اے امام بصری جب اللہ نے چھپا کر معجزات دیے تو نظارہ دنیا کا یہ ہوا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے کمالات کو، معجزات کو، اختیارات کو اگر ان کی قدر و منزلت کے اعتبار سے اگر ظاہر کر کے بھیجتا تو پھر دنیا میں کیا عالم ہوتا؟ تو امام بصری کہتے ہیں پھر عالم کچھ یوں ہوتا کہ کہتے ہیں لولا سبقت قدره آیاته عظاما احیا اسمه حين يدعى دار سلم، کہتے ہیں اگر اللہ محبوب کے اختیارات اور معجزات کو ظاہر کر کے بھیجتا تو دنیا یہ نظارہ دیکھتی کہ جن بھی پوشیدہ ہڈیوں پر صرف لفظ محمد کہہ کر پکارا جاتا وہ زندہ ہو کر پکی نظر آتی۔ اللہ اکبر، یہ نظارہ دنیا دیکھتی۔ ہم نے کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہو، سیدنا فاروق اعظم ہو، سیدنا عثمان غنی ہو، سیدنا مولا علی مشکل کشا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو، جب یہ ساتھ میں رہنے والے صحابہ حضور کی حقیقت سے واقف نہ ہو سکے تو ہم اور آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے یہ بات کون کر رہا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی مسلک کوئی نیا مسلک چلا آیا ہے، یہ نئی نئی باتیں ہمیں بتاتا ہے، یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے پیارے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ وہی مسلک ہے جو مسلک امام اعظم مسلک اہل سنت کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ یہ بات لکھنے والا کوئی 800-200 سال پہلے کا بزرگ نہیں ہے بلکہ امام بصری سینکڑوں سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور یہ بات وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ
یہ معاملہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ مجھے فالج کا مرض ہو گیا، میں پیرالائز ہو گیا، اس طرح مرض پر میں پڑا ہوا تھا، میرا جسم کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے نبی پاک صاحب دولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ لکھا تھا۔ جب میں نے یہ قصیدہ لکھا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا، اتنا مقبول ہوا کہ جب میں رات میں سویا سرکار میرے خواب میں تشریف لے کر آئے، میری قسمت کا ستارہ چمک گیا، سرکار خواب میں تشریف لے کر آئے۔ امام بصری کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، میرے آقا خواب میں تشریف لے کر آئے، دیکھا میرے غلام کا یہ حال ہے، پیرالائز ہے، فالج شدہ ہے، کسی کام نہیں کر رہا ہے۔ تو میرے آقا نے کرم فرمایا، اپنی مبارک چادر میرے آقا نے اپنے مبارک کاندھے سے اتارا، اتارنے کے بعد امام بصری کے جسم پر رکھ دیا۔ امام بصری کہتے ہیں او لوگوں، صحابہ نے جو نظارہ دیکھا اس کا بیان تو جو ہے ہمارے بیان سے کہیں بڑا والا ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ نے نظارہ دیکھا ہے، کہتے ہیں صدیوں بعد بھی ہم نے مصطفیٰ کی کرم نوازی یہ دیکھی ہے کہ میرے آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں، اپنی مبارک چادر عطا فرماتے ہیں۔ جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں، جو چادر میرے مصطفیٰ نے مجھے خواب میں عطا فرمائی تھی وہ میرے جسم پر نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، صرف چادر نظر نہیں آ رہی بلکہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چادر کی برکت کے صدقے میں اللہ نے مجھے شفا بھی عطا فرمائی۔ ہم نے کہا صدیوں بعد سرکار خواب میں اگر تشریف لا کر چادر عطا فرمائے تو اس چادر کی برکت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ مریض کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اس مبارک دست مبارک کا کیا عالم ہوگا جسے میرے سرکار لوگوں کے مبارک کاندھے پر یا سروں پر یا چہرے پر پھیر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے سرکار کی شان تو وہ شان ہے جسے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا اے محبوب میں نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں نے سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، آپ نے یہ آیت کریمہ بے شمار مرتبہ آپ نے اس کو سنا ہوگا، علماء کرام نے اس پر بہت زیادہ جو ہے واضح و بیان کیے ہوں گے، مگر آپ سے اگر کوئی پوچھ لے ایک بات بتاؤ اے مسلمانوں، اے سنی مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب میں نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے عالم کے لیے اللہ نے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کتنے عالم بنائے ہیں اور محبوب کو کتنے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ تو کوئی پڑھا لکھا انسان ہوگا وہ حساب لگائے گا، کہے گا مولانا ایک عالم تو وہ ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ایک عالم عالم ملکوت فرشتوں کا عالم ہے، ایک عالم برزخ ہے، دو چار عالم کے بارے میں ہمیں اور آپ کو آپ بتا دیں گے۔ مگر یہ سوال کرنے والا بڑا چالاک انسان تھا، وہ کسی حضرت کی بارگاہ میں نہیں گیا بلکہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گیا، امام عشق و محبت کی بارگاہ میں گیا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بارگاہ میں جانے کے بعد عرض کرنے لگا یا سیدی اعلیٰ حضرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اب آپ ذرا اس آیت کا مطلب ہمیں بتائیے، اس کا مفہوم ہمیں سمجھائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے عالم بنائے ہیں اور محبوب کو کتنے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، اٹھانے کے بعد فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمایا کہتے اے مسلمانوں جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کتنے عالم بنائے؟ 10-20 عالم نہیں، 50-100 عالم نہیں، 1000-2000 عالم نہیں، میں نے عرض کیا کتنے عالم بنائے؟ کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالم بنائے اور ہر عالم کے لیے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اعلیٰ حضرت نے جو عبارت نقل فرمائی وہ کچھ یوں ہے، کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 عالم بنائے، کثرت مخلوقات کی وجہ سے علماء کرام نے ہر عالم کو 1000 سے تشبیہ دی، لہذا پتہ یہ چلا کہ اللہ نے 18,000 عالم بنائے اور ہر عالم کے لیے اللہ نے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ
رسول اللہ، اللہ اکبر۔ آج کے اس مبارک پروگرام کا جو ہیڈ لائن ہے اور ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے جشن عید میلاد النبی و عرس خلق شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جب رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو صرف مسلمانوں کے لیے میرے آقا رحمت بن کر نہیں آئے، بلکہ میرے آقا تو وہ آقا ہے اور اللہ کی وہ نعمت ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت، حیوانات کے لیے بھی رحمت، نباتات کے لیے بھی رحمت، جمادات کے لیے بھی رحمت، کل کائنات کے لیے رحمت، تمام مخلوقات کے لیے رحمت۔ ایسی رحمت بن کر آئے، ایسی رحمت بن کر آئے کہ میرے آقا علیہ السلام اگر کافروں کے درمیان جلوہ فرما ہو تو اللہ تعالیٰ محبوب کی جلوہ گری کے صدقے میں کافروں سے بھی عذاب کو ٹال دیا کرتا ہے۔ آج جب جمعے کا دن آتا ہے تو ہر سنی مسلمان زیادہ تر بزرگ حضرات جمعہ کی نماز کے بعد درود تاج پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس درود تاج کے اندر کچھ جملے ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کیوں القابات سے پکارتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو ہے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ یا رسول اللہ، آپ بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، آپ پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، آپ قحط کو دور کرنے والے ہیں، آپ رنج و غم کو دور کرنے والے ہیں، بے قرار دل کا آپ قرار ہیں، اور جو ہے بے چین دلوں کے آپ سکون ہیں۔ جب آج سے تقریباً 150 سال پہلے ایک سنی مسلمان نے درود تاج میں جب حضور کو یہ کہہ کر پکارا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اس زمانے میں بد عقیدہ غیر مقلدین نے اس پر شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ یہ اہل سنت والجماعت ہے پیارے، جو ہر بات پر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں دیتے، بلکہ پہلے اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں، اس کا معنی اور مراد کو سمجھتے ہیں، بچنے کا کوئی پہلو ہوتا ہے تو بچاتے ہیں۔ مگر آج کا یہ وہابیہ ہے، ہر بات پہ کفر اور شرک کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ جیسے سنی نے پڑھا دافع البلاء، غیر مقلدین نے کہا اے سنی مسلمان، یہ تو تم نے شرک کر دیا، اس لیے کہ مصیبت کو دور کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بلاؤں کو دور کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور تو نے بلاؤں کو دور کرنے والا سرکار دو عالم علیہ السلام کو کہہ کر پکارا ہے، لہذا یہ شرک ہو گیا۔ تو وہ جو مسلمان تھا اگر وہ کسی حضرت کے پاس جاتا تو وہ اس کو 2-4 دلیلیں بتاتے، 10-20 دلیلیں بتاتے، 30-40-50 دلیلیں اس کے سامنے رکھتے اور کہتے کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضور بلاؤں دور کرنے والے ہیں۔ مگر وہ بندہ بھی بڑا چالاک تھا پیارے، کسی حضرت کے پاس نہیں گیا، بلکہ گیا تو کہاں گیا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں گیا۔ جانے کے بعد عرض کرنے لگا یا سیدی اعلیٰ حضرت، آج میں نے درود تاج شریف پڑھا، اس کے اندر میں نے حضور کو دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم کہہ کر پکارا، تو ایک غیر مقلد نے مجھ پر شرک کا فتویٰ لگا دیا اور کہا کہ یہ درود شریف پڑھنا شرک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا حضور پاک صاحب الاولاد کو دافع البلاء کہنا شرک ہے؟ کیا ناجائز و حرام ہے؟ اگر ناجائز و حرام ہے تو اس کی بھی آپ ہمیں دلیل عطا فرمائیے، اور اگر حضور دافع البلاء ہے تو قرآن اور حدیث سے آپ اس کا بھی پتہ ہمیں بتلائیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، اٹھانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا نام کی ایک کتاب لکھ ڈالی، اور اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت نے بے شمار قرآن کریم کی آیت کو نقل فرمایا، اور آیات کو نقل فرمانے کے بعد آپ نے تقریباً 300 احادیث کو اس کتاب نے جمع فرمایا، اور کہتے ہیں قرآن کی آیات اور 300 احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور دافع البلاء۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف اہل سنت والجماعت ہے جن کے پاس دلائل کے انبار ہے، قرآن سے بھی دلیلیں ہیں، احادیث سے بھی دلیلیں ہیں، اور سب سے بہترین دلیل جو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی اور قرآن کی جس آیت کو سب سے پہلے کوٹ فرمایا
وہ قرآن کی آیت یہ تھی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ آج جو لوگ کہتے ہیں حضور کسی کی مدد نہیں کر سکتے، حضور کسی کی امداد نہیں کر سکتے، مشکل کشائی نہیں کر سکتے، حضور دافع البلا نہیں ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والے نہیں ہیں۔ ارے تو نے قرآن کریم کی کیا اس آیت کو نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ جب آپ جو ہے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب میرے آقا علیہ السلام نے کفار و مشرکین کو اللہ کے جو ہے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ کی عبادت کرو، ورنہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے، تم پر اس کا عذاب آ جائے گا۔ تو ان کفار و مشرکین نے میرے آقا سے استہزاء کرنے کی کوشش کی، میرے آقا سے مذاق کرنے کی کوشش کی، کہا کہ آپ اپنے رب سے کہیے ہم پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ جب ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کرے، میرے آقا نے اپنے مبارک چہرے کو آسمان کی طرف ابھی اٹھایا ہی تھا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل آ گئے۔ یہ کون جبریل ہے کہ آدم کی بارگاہ میں بھی آتے ہیں، نوح کی بارگاہ میں بھی آتے ہیں، شیش کی بارگاہ میں بھی آتے ہیں، عیسیٰ کی بارگاہ میں بھی آتے ہیں، موسیٰ کی بارگاہ میں بھی آتے ہیں، شمویل کی بارگاہ میں بھی آتے ہیں، داؤد کی بارگاہ میں بھی آتے ہیں، زکریا کی بارگاہ میں بھی آتے ہیں، یحییٰ کی بارگاہ میں بھی آتے ہیں، مگر کسی کی بارگاہ میں 50 مرتبہ آتے ہیں، کسی کی بارگاہ میں 10 مرتبہ آتے ہیں، کسی کی بارگاہ میں 24 مرتبہ آتے ہیں، کسی کی بارگاہ میں 40 مرتبہ آتے ہیں۔ مگر میرے آقا کا دربار عالی وہ دربار ہے کہ جس میں جبریل جیسا فرشتہ 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 تو 1000 بار نہیں، بلکہ جبریل جیسا فرشتہ بھی میرے آقا کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے اپنے مبارک رخ کو آسمان کی طرف کیا، جبریل جیسا مقدس فرشتہ بارگاہ مصطفیٰ میں آیت لے کر آ گیا، یا رسول اللہ یہ کافر آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ اے محبوب میرا عذاب ان کافروں پر نازل نہیں ہوگا۔ کیوں نازل نہیں ہوگا؟ اے اللہ یہ تو بت پرست ہے، یہ تو کافر اور مشرک ہے، تیرے محبوب کو ستانے والے ہیں، تیرے محبوب کو پریشان کرنے والے ہیں، ان سے استہزاء کرنے والے ہیں، پھر تیرا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذرا تو غور تو کر وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب میرا عذاب ان کافروں پر اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپ ان کے درمیان جلوہ فرما ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر میرے آقا کافروں کے درمیان جلوہ فرما ہو تو اللہ اوپر سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ عذاب کیا ہے کہ مصیبت ہے، اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ میرے آقا کی جلوہ گری کافروں کی مصیبت کو ٹال دیا کرتی ہے۔ تو بتاؤ حضور دافع البلا صاحب آج کہتے ہیں حضور دافع البلا نہیں۔ اور ایک سوال اور بھی آتا ہے، کہتے ہیں مولانا پہلے کی نبیوں کے قوم کے معاملات تو یہ ہوئے کہ جب جب اللہ کے نبیوں کو ستایا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، گستاخیاں کی گئی، بے باکیاں کی گئی، اور جو ہے ان کو بےجا تکلیفیں دی گئی، اور جب ان سے بغاوت کی گئی اللہ کا عذاب آیا، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ جب ان نبیوں کے معاملات یہ ہوئے ان کی امت کے ساتھ کہ جب وہ نبی سے بغاوت کر بیٹھے، نبیوں کی شان میں گستاخی کر بیٹھے اور نبیوں کے پیچھے لگ گئے ان کی جان کے، اللہ کا عذاب آیا، پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ پھر میرے آقا تو سارے نبیوں کے سلطان ہے، سارے نبیوں کے جو ہے امام ہیں، پھر آج میرے نبی کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ پہلے کی قوم کو تباہ کر دیا گیا، مگر آج یہ کفار و مشرکین میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے جو ہے روز بروز نظر آتے ہیں، مگر اللہ کا اجتماعی عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو آپ سمجھ لیجئے میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا ہے، ایک مقام پر حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب میری امت پر اجتماعی عذاب کو کبھی نازل نہیں کرے گا۔ ہاں فردن عذاب آ سکتا ہے، کسی جو ہے لوگ کی کچھ جماعت پر آ سکتا ہے، مگر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری وجہ میرے علماء کرام کی بیان فرماتے ہیں کہ آج جو اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے ان کفار و مشرکین پر، کیا تو نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں پڑھی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ؟ میں نے کہا یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی اپنی حیات ظاہری میں حضور جلوہ فرما کہتے ہیں ارے او نادان
जिस तरह हुजूर कल सहाबा के दरमियान जलवा फरमा थे, अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा था, हुजूर आज भी अपनी कब्र अनवर में जिंदा है, और जब तक हुजूर कब्र अनवर में जिंदा है अल्लाह का इजमाई अजाब नहीं आएगा। माशाअल्लाह, यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला का इजमाई अजाब नहीं आएगा। इसका क्या मतलब कि जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करते हैं यही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है ठिकाने लगाने के लिए अल्लाह ने कब्र की मंजिल को भी रखा है, हश्र की मंजिल को भी रखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कलमा पढ़ते हैं, उनका हिसाब व किताब कब्र में होगा, और जो कलमा नहीं पढ़ते काफिर और मुशरिक हैं उनका हिसाब व किताब हश्र के दिन होगा। समझ करने की बात है क्या है? आज लोग कहते हैं मौलाना ये कब्र में मसलक नहीं पूछा जाएगा, तो मैंने कहा कि क्या पूछा जाएगा, जरा आप ही बता दीजिए। लोग कहते हैं कब्र में मसलक नहीं पूछा जाएगा, तो मैंने कहा पूछा क्या जाएगा यही बता दीजिए। कहते हैं 3 सवाल पूछा जाएगा। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये जो आपने बचपन से सुना, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। यही 3 सवाल के बारे में सुना है ना। मगर आपको मालूम, अगर आपने कभी एग्जाम दिया हो, कभी आप क्लासेस की हो, कभी आप कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में गए हो, कभी आपने मदारिस का रुख किया हो, तो आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी पर्चे हमारे हाथ में आते हैं, मुमतहिन उस पर किसी सवाल पर लाजमी करार देता है। अगर आप पूरे पर्चे को हल कर दें और लाजमी सवाल को छोड़ दें तो पूरा हल करने के बाद भी आपको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने लाजमी सवाल को छोड़ दिया। उसी तरह 3 सवाल का जिक्र तो किताबों में मिलता है, मगर पूरी बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर सिर्फ 1 सवाल का जिक्र मिलता है। वो लाजिम सवाल है क्या है? वो क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। आज जो लोग कहते हैं किसी को बुरा ना कहो, किसी के बारे में ना कहो, आज जो कलमा पढ़ता है कहते हैं कि हमारा मुसलमान भाई है ना। भाई ऐसा नहीं हो सकता, हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होता। तो क्या कादियानी भी कलमा पढ़ता है, क्या उसको भी मुसलमान मानोगे? क्या नेचरी भी कलमा पढ़ता है, उसको भी मुसलमान मानोगे? राफसी भी कलमा पढ़ता है, उसको भी मुसलमान मानोगे? और जो है चकराजी हो, मौदूदी हो, राफसी हो, शीई हो, अदलिया हो, लादरिया हो, मुतज़िला हो, ये सब कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, क्या इनको आप मुसलमान मान लोगे? नहीं नहीं, मुसलमान माना जाएगा जब वो कलमा पढ़ेगा कि या रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। यानी कि गवाही दे कि हुजूर आज भी अपनी कब्र अनवर के अंदर जिंदा हैं। तब माना जाएगा कि हाँ ये पक्का मुसलमान है। 2 सवाल के बारे में पूछा जाएगा कब्र में, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। यहाँ जितने लोग बैठे सब कहेंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। सुन्नी पहुंचेगा वो भी कहेगा रब्बी अल्लाह, शिया पहुंचेगा वो भी कहेगा रब्बी अल्लाह, और वहाबी पहुंचेगा वो भी कहेगा रब्बी अल्लाह, मौदूदी हो, चकड़ालवी हो, कादियानी हो, सब कहेंगे रब्बी अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह के एक होने में किसी का इख्तिलाफ नहीं, सब अल्लाह ही को मानते हैं, अल्लाह ही की इबादत करते हैं। सब कहेंगे मेरा रब अल्लाह है। तो क्या फैसला हो जाएगा? इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल? नहीं, फैसला अभी नहीं होगा, अभी लाजमी सवाल बाकी है। क्या फिर 2रा सवाल किया जाएगा, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। सब कहेंगे दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। आज बताओ पूरी दुनिया के अंदर जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं सब इस्लाम के झंडे तले आते हैं कि नहीं आते? तो हर एक बंदा, हर एक फिरका अपने आप को, अपने मजहब को इस्लाम कहकर पुकारेगा, मगर जन्नत की क्यारी और जन्नत की खिड़की उसके लिए नहीं खोली जाएगी। इसलिए कि ये आम सवाल था, इस सवाल में और इस जवाब में हर बंदा बराबर है। अब जो लाजमी सवाल था और जो मसलक का सवाल था वो ये है कि 2 सवालों में ये रखा गया, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि वो भी अपने महबूब की शान दिखाना चाहता है कि 2 सवाल जब किया गया तो जो है हाजिर का सिगा इस्तेमाल किया गया, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। मगर जब लाजमी सवाल की बारी आई तो पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था। माजी के बारे में पूछा जाएगा, हाजिर का सेगा नहीं आया।
मुस्तकबिल के बारे में नहीं पूछा गया। अब आप पूछेंगे मौलाना, जिस तरीके से दो सवाल किया गया, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तो यही पूछा जाता कि इनके बारे में तू क्या कहता है। मगर सवाल बुखारी शरीफ के अंदर ये रखा गया, अल्लाह के महबूब फरमाते पूछा जाएगा इनके बारे में तू क्या कहता था। मैंने पूछा उलमाए किराम से, आखिर इसमें माजी का सेगा क्यों रखा गया, गुजरे हुए कल की बात क्यों की गई। कहते हैं कि आज जो दुनिया में नबी के कमालात और मुजज़ात और इख्तियारात का इनकार करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जब वो कब्र में जाते और जाने के बाद मेरे आका के जलवे जहां आरा को देखते तो वहां पर पलट जाते कि इंसान बहुत बड़ा मक्कार होता है, फट से पलट जाता, कहता है अरे ये तो मेरे आका है, ये तो मेरे नबी हैं, सुल्तानुल अंबिया हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कुदरत का ये आलम है कि जो सवाल रखा गया वो हाजिर का सेगा नहीं रखा गया, वो माजी का सेगा रखा गया। पूछा गया इनके बारे में तू क्या कहता था। मैंने पूछा उलमाए किराम से, इसका क्या मतलब हुआ कि पूछा जाएगा क्या कहता था। उलमा कहते हैं कि दुनिया में जो नबी के बारे में जो अकीदा रखता था उसकी जबान पर वही अकीदा कब्र में जारी हो जाएगा। मैंने कहा मतलब ये समझ में आया, आज जो दुनिया के अंदर नबी की तारीफ करता नजर आता है, तौसीफ करता नजर आता है, पढ़ाई करता नजर आता है और नबी को अपने से अफजलो आला कहता है, जब वो पहुंचेगा वहां पर भी बड़ाई बयान करेगा, वहां पर भी तारीफ करता नजर आएगा। और जब कोई गुस्ताख पहुंचेगा जो नबी को अपने जैसा कहता था, नबी को माज़ अल्लाह कहता था मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी के शान में गुस्ताखी करता था, तो फिर यही मामला होगा कि पूछा जाएगा इनके बारे में तू क्या कहता था। उलमा कहते हैं जो अकीदा तुम्हारा दुनिया में है वही तुम्हारी जबान से कब्र में जारी हो जाएगा। जब कोई बदअकीदा होगा तो वहां पर भी बदअकीदगी उसकी जबान से जाहिर हो जाएगी, वहां पर भी गुस्ताखी करेगा, फरिश्ते ऐसा कोड़ा मारेंगे जमीन के अंदर धंसता हुआ नजर आएगा। मगर वहीं पर कहीं सुन्नी मुसलमान जाएगा, कब्र में पूछा जाएगा ऐ सुन्नी मुसलमान ये तो बता इनके बारे में तू क्या कहता था। तो सुन्नी मुसलमान मचल मचल कर कहेगा अरे इनके बारे में पूछते हो, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले से बा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, है राह मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जब कोई सुन्नी मुसलमान मरकर कब्र में पहुंचेगा पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था। वो सुन्नी मुसलमान कहेगा अरे इनके बारे में पूछते हो, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब कोई सुन्नी मुसलमान कब्र में पहुंचेगा पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था। तो वो यही कहेगा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकारे बल्खी, मसलके आला हज़रत। वाह वाह, यही तो मसलक का सवाल है। इमाम अहमद रजा ने हमें क्या सिखाया है, बारगाहे मुस्तफा का अदब सिखाया है। कहते हैं ऐ लोगों तुम गुनाहगार हो सकते हो, अगर नबी के वफादार हो तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। वाह वाह। आज लोग खुदा तक पहुंचने की बात करते नबी को छोड़कर। मेरे इमाम कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। कहाँ जाओगे प्यारे, ये दरे मुस्तफ़ा है, दरे मुस्तफ़ा है। मेरे मुस्तफ़ा ना आए होते तो दुनिया में ये बहारें ना होती, मेरे आका ना आए होते तहजीब ना होती, तमीज़ ना होती, अखलाक ना होता, अखलास ना होता, किरदार ना होता, और चेहरे पर ये दाढ़ी जैसा जो है ये तोहफा भी हमारे नजर नहीं आ रहा। एक शख्स से मैंने कहा कि प्यारे दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो। कहने लगा मौलाना शादी नहीं होगी। हमने कहा बे नादान हमारी तो हो गई, तेरी क्यों नहीं होगी। तो कितने नौजवान आज ऐसे हैं जो इस चक्कर में दाढ़ी नहीं रखते कि शादी नहीं।
پیارے شادی ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں جو ہونا ہے وہ لکھ رکھا ہے. تمہاری داڑھی رکھنے نہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہیں کیا لگتا ہے داڑھی رکھنے سے تمہاری خوبصورتی میں کمی آ جائے؟ اسی لیے تو نہیں رکھتے نا. کیوں نہیں رکھتے؟ آج یہ نوجوان سلون میں جاتا ہے, خوبصورت بننے کے لیے کریم لگاتا ہے, فیشیل کرواتا ہے, داڑیاں بنواتا ہے تاکہ خوبصورت لگے. اس کے بعد بھی چھچندر جیسا نظر آتا ہے, اس کے بعد بھی بدصورت نظر آتا ہے. اگر اس کے سامنے ایک نمازی انسان کو کھڑا کر دیا جائے, ایک باشرہ انسان کو کھڑا کر دیا جائے, ایک داڑھی والے کو کھڑا کر دیا جائے, اگرچہ وہ سانولا بھی ہوگا مگر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایسی چمک کو قائم رکھتا ہے جو اس حسین دکھنے والے گورے انسان سے زیادہ حسین نظر آتا ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں داڑھی کٹا کر ہم خوبصورت ہو جائیں گے, اسمارٹ ہو جائیں گے, اور جو ہے ہم جو ہے سلیمسٹ میں انسانوں میں شامل ہو جائیں گے. نانا پیارے, داڑھی کٹانا خوبصورتی کی علامت نہیں ہے. داڑھی رکھنا یہ مردوں کے لیے زینت ہے, خوبصورتی ہے. اس لیے کہ داڑھی رکھنا اگر عیب ہوتا اللہ اپنے محبوب کو داڑھی نہیں عطا فرماتا. اللہ نے محبوب کو داڑھی عطا فرمائی, پتہ یہ چلا یہ عیب نہیں بلکہ ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو عیب سے پاک بنایا ہے. اگر داڑھی رکھنا عیب ہوتا تو محبوب کو اللہ داڑھی نہیں دیتا. محبوب نے داڑھی رکھی, اس کا مطلب یہ ہمارے لیے خوبصورتی ہے. تو اے نوجوانوں, اپنے آپ کو بدلو, اپنے حالات کو بدلو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی خرافات اور دنیا میں جو جہالتیں تھی اس کو دور کرنے کے لیے میرے آقا اس کائنات میں تشریف لے آئے. اور آپ کو معلوم جب میرے آقا تشریف لے کر آیا, کہتی ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا, تھوڑی سی ولادت مصطفیٰ پر آپ کو بات بتا کر گزرنا چاہوں گا. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی کو میرے پیٹ میں منتقل فرمایا اور جب میں حاملہ ہوئی تو میرے حمل کا پہلا مہینہ آیا تو مبارکباد دینے حضرت آدم علیہ السلام آئے. دوسرے مہینے حضرت شیش علیہ السلام آئے. تیسرے مہینے حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح کلام رضا کے اندر لکھتے ہیں جیسے جیسے حمل کا مہینہ گزرتا جاتا انبیاء کرام کی جماعت آتی جاتی, مبارکباد دیتی جاتی. ہم نے کہا کہ وہ وقت بھی جب قریب آیا, جب ولادت مصطفیٰ کا وقت قریب آیا, حضرت آمنہ کہتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں, میرے گھر کو نور نے گھیر رکھا ہوا ہے. کوئی بھی انسانی مخلوقات نظر نہیں آ رہی ہے, کوئی انسان نہیں ہے, کوئی خاتون نہیں ہے, کوئی دائی نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. میں نے کہا جب دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں جو ہے دنیا یہ اسباب کی جگہ ہے, اس کی ڈیلیوری کے لیے وہاں پر نرس بھی ہوتی ہیں, ڈاکٹر بھی ہوتی ہیں, خاتون بھی ہوتی ہیں, ضرورت کے سامان بھی ہوتے ہیں. مگر حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میرے لخت جگر نور نظر کی ولادت کا وقت قریب آیا کوئی بھی انسانی مخلوق موجود نہیں تھی, بلکہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کو نور نے گھیر رکھا ہوا ہے. اچانک میں دیکھتی ہوں 3 خاتون میرے گھر میں داخل ہونے لگی. میں نے پوچھا اے خاتون آپ کون ہو؟ پہلی کہنے لگی میں حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں. دوسری سے پوچھا آپ کون ہے؟ کہنے لگی میں حضرت جو ہے حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہوں. تیسری سے پوچھا کون؟ کہتی ہے میں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہوں. پوچھا گیا کیوں آئی ہیں؟ کہنے لگی سلطان الانبیاء کی ولادت کرانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اب وہ وقت بھی قریب آیا کہ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے جب میرا شہزادہ میرا لخت جگر نور نظر دل کا چین رحمت اللہ امیر خاتم العاشقین اور جو ہے یہ میرے گود میں جب تشریف لاتے ہیں میری حیرت کی بڑی انتہا ہے. کہتی ہے مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے پوچھا اے آمنہ پاک آپ کو تعجب کیوں ہوا؟ آپ کے بچے کی ولادت ہو رہی ہے, سلطان الانبیاء آ رہے ہیں, سلطان الانبیاء آ رہے ہیں, آخر تعجب کی بات کیا ہے؟ آپ کی اتنی انتہا میں کیوں پڑی ہوئی ہے؟ کہنے لگی میں نے دیکھا جب دنیا میں کوئی ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو میں نے دیکھا کہ بچے کی ناف ماں کی ناف سے جڑی ہوئی رہتی ہے. میں نے بارہا لوگوں کو عورتوں کو جو ہے بچوں کو جو ہے ولادت دیتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے دیکھا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بچے کے جسم پر پلیدگی لگی ہوتی ہے, خون لگا ہوتا ہے, اسی لیے اسے غسل ولادت دیا جاتا ہے, کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے. مگر کہتی ہے جب میرا شہزادہ میرے آقا علیہ السلام حضرت آمنہ کی گود میں آتے ہیں, کہتی ہے مجھے بڑا تعجب ہوا جب میرے آقا کی ولادت ہو رہی ہے تو ناو بریدہ پیدا ہو رہے ہیں, ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں. اور کہتی جب میں نے اپنے شہزادے کو قریب کیا تو میرے شہزادے کا پورا جسم
جسم صاف و شفاف نظر آ رہا ہے اور میرے آقا کے جسم سے مشک و عنبر جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ اب میرے آقا کی جب ولادت ہو گئی، ابھی ستارہ، آپ تاریخ جانتے ہیں کہ جب ولادت مصطفیٰ ہوئی تو آسمان میں ستارہ بھی جگمگا رہا تھا، رات جا رہی تھی، صبح ہو رہی تھی، کہتی ہیں ستارہ جگمگا رہا تھا۔ جب ولادت مصطفیٰ ہوئی، حضرت آمنہ کہتی ہیں، علماء نے کتابوں میں لکھا، ایسا محسوس آمنہ کو ہوا کہ وہ ستارہ حضرت آمنہ کے گھر کے قریب ہونے لگا۔ میں نے پوچھا اے بی بی پاک کتنا قریب ہوا؟ کہنے لگی اتنا قریب ہوا ایسا لگ رہا تھا میرے گھر پر گر پڑے گا۔ میں نے کہا اے بی بی پاک وہ ستارہ آپ کے گھر پر گرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ پوچھا گیا کیوں آیا تھا؟ ہم نے کہا چلو بریلی کے تاجدار سے پوچھ لیتے ہیں، امام احمد رضا خان سے پوچھ لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں۔ ہم نے کہا یا سیدی اعلیٰ حضرت ذرا ہمیں اس کا پس منظر تو بتائیے، وہ ستارہ آمنہ بی بی پاک کے گھر کے قریب کیوں ہو رہا تھا؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آپ نے اس شعر کو بے شمار مرتبہ سنا ہوگا، مگر آج سمجھ لیجئے، کہتے ہیں کہ اے لوگوں جب میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے نور بنا کر اس کائنات میں بھیجا تو وہ ستارہ سراپا نور ہونے کے باوجود اس نور کی خیرات لینے کے لیے در آمنہ پر چلا آیا، اس لیے کہ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نور کے لنگر کو تقسیم فرما رہا تھا، نور کی خیرات کو بانٹ رہا تھا۔ جب نور کا لنگر تقسیم ہوتا ہوا ستارے نے دیکھا، وہ نور کی خیرات لینے کے لیے در مصطفیٰ پر چلا آیا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا میں نے پوچھا او ستارے تو سراپا خود نور سے بنایا گیا ہے، پھر نور کی خیرات لینے کیوں آیا ہے؟ ستارے نے زبان حال سے کہا ارے او نادان، جس کے صدقے میں اللہ نے مجھے نور بنایا ہے یہی تو وہ نور والا تشریف لے کر آیا ہے۔ میرے امام فرمانے لگے صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، یعنی جو ستارہ صدقہ لینے آیا ہے وہ خود سراپا نور کا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، تاریخ کو بھی آپ نے سماعت کر لیا، قرآن کے حوالے سے بھی سماعت کر لیا۔ اب ایک آخری گفتگو ذرا آپ سماعت فرمائیں، وہ نہ جانے آپ نے اس کو سنا ہے یا نہ سنا ہے، مگر میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام جب اس کائنات میں جان کائنات بن کر، روح کائنات بن کر، اور جو ہے میرے آقا اس کائنات کے لیے رحمت بن کر جب تشریف لائے تو میرے آقا سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اے لوگوں مجھے بتاؤ، کٹوا کے لوگوں، کیا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بنارس کی زمین پر فلاں دن 5000 بچے پیدا ہوئے، ہر گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، آپ کہیں گے مولانا میں نے یہ کبھی نہیں سنا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے یہ بتاؤ کہ آپ نے کبھی یہ سنا ہے ہندوستان کی زمین پر 10,000 بچے فلاں دن پیدا ہوئے، ہر گھر میں لڑکا پیدا ہوا، آپ کہیں گے مولانا یہ بھی نہیں سنا ہے۔ ہم نے کہا نہ آپ نے کبھی یہ سنا کہ ہر گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، نہ آپ نے کبھی یہ سنا ہر گھر میں لڑکا پیدا ہوا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظام قدرت کا یہ عالم ہے، وہ کسی کو لڑکا دیتا ہے، کسی کو لڑکی دیتا ہے، کسی کو زندہ دیتا ہے، کسی کو مردہ دیتا ہے، کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، یہ اس کی مرضی اس کی مشیت ہے۔ مگر جب آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں گے تو بہجت الاسرار کے حوالے سے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں اے لوگوں جب جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر، راحت العاشقین بنا کر، خاتم النبیین بنا کر، اس کائنات میں جانے کائنات بنا کر جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اس سال بھی بہت ساری عورتیں حاملہ تھی۔ اس دن جس دن میرے آقا اس کائنات میں تشریف لائے بہت ساری عورتوں نے پوری دنیا کے اندر بچوں کو جنم دیا، مگر علماء کہتے ہیں کہ اللہ اکبر جس دن جس صبح کو میرے آقا مکے کی زمین پر تشریف لاتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اس دن جتنی بھی ماں نے بچوں کو جنم دیا اللہ نے ہر ماں کو بیٹا عطا فرما دیا۔ میں نے عرض کیا پروردگار عالم تیری نظام قدرت کا تو یہ عالم کہ تو کسی کو لڑکا دیتا ہے کسی کو لڑکی دیتا ہے، کسی کو زندہ دیتا ہے کسی کو مردہ دیتا ہے، کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا ہے، مگر آج عجیب نظارہ ہے کہ ہر ماں کو لڑکا دے رہا ہے۔ آخر کیا معاملہ
ہے اس کی رحمت پلٹ کر جواب دیتی ہے ارے او نادان کیا تجھے نہیں معلوم ہے عرب کے دستور کے بارے میں تو نہیں جانتا عرب کی جہالت کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے کہ جب میں عرب میں کسی خاتون کو لڑکی دیتا تھا وہ اس لڑکی پر ظلم کیا کرتے تھے اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اسے کنویں میں پھینک دیا کرتے تھے اسے اس کا گلا دبا کر مار دیا کرتے تھے اسے مٹی تلے دبا دیا کرتے تھے اس جو ہے بے زبان بچی پر ظلم کیا کرتے تھے جس دن میں نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اگر میں اس دن کسی ماں کو لڑکی دیتا وہ اپنی جہالت اپنے دستور کی بنیاد پر اس بچے پر ظلم کرتے میری رحمت کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ جب میرا محبوب سب کے لیے رحمت بن کر آ رہا ہے کسی بے زبان بچی پر ظلم کیا جائے اس لیے محبوب کی آمد کی برکت کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات میں بیٹوں کو تقسیم فرما دیا اللہ اکبر تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا ارے امام احمد رضا فاضل بریلوی کے دامن سے جڑنے کے لیے ہم یوں ہی نہیں کہتے یہ وہ دامن ہے جس میں آپ کو مجاہد ملت کا بھی فیضان ملے گا حافظ ملت کا بھی فیضان ملے گا صدر الشریعہ کا بھی فیضان ملے گا مفتی اعظم کا بھی فیضان ملے گا تاج الشریعہ کا بھی فیضان ملے گا جن بھی بزرگوں کے پاس آپ جاتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑنے کے بعد ان تمام بزرگوں کا فیضان آپ کو مل جائے گا اس لیے کہ اس زمانے میں اگر کسی نے خانقاہوں کی حفاظت کی ہے مزاروں کی حفاظت کی ہے مدرسوں کی حفاظت کی ہے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کی ہے اس ذات کا نام شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی آپ کسی بھی پیر کے ماننے والے ہوں اس سے غرض نہیں آج یہ چھوٹا سا بچہ بھی ہمارے جلسے میں ہوتا ہے یہ بوڑھا سا شخص بھی ہمارے جلسوں میں ہوتا ہے وہ کسی سلسلے میں مرید ہو اس سے پوچھا جائے اپنے نبی کی تعریف کرو تمہارے پیر نے کیا لکھا ہے تمہارے پیر کی کوئی کتاب ہے اس کو کتاب کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کتاب کے نام کے بارے میں نہیں جانتا اشعار کے بارے میں نہیں جانتا نظریات کے بارے میں نہیں جانتا ان کے پیروں نے کیا فرمایا نہیں جانتا مگر یہ ضرور جانتا ہے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے مولانا میں اپنے پیر کے جو ہے کتابوں کو نہیں جانتا ان کے فرمان کو نہیں جانتا مگر ہاں میں ایک بات جانتا ہوں جو امام احمد رضا نے فرمایا ہے وہ کیا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں یعنی بچہ اپنی زبان میں امام احمد رضا کا شعر پڑھ کر اپنے عقیدے کا اظہار کر دیتا یہ بہت بڑی نعمت ہے پیارے اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنا رشتہ دامن جو ہے دامن اعلیٰ حضرت سے مضبوط کر لیا جائے اور یہ کوئی ایسی ویسی ذات نہیں پیارے یہ وہ ذات ہے کہ جو بارگاہ مصطفیٰ میں اتنی مقبول ہے اتنی مقبول ہے اتنی مقبول ہے کہ جب آپ حج کرنے کے لیے جب کسی قافلے کو جاتا ہوا دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے اس لیے کہ آپ کے دل میں مدینہ شریف کی حاضری کا بڑا شوق تھا ایک سال والد گرامی سے اجازت مانگی والد گرامی میں بھی حج کے لیے جانا چاہتا ہوں والد نے اجازت نہ دی کسی وجہ سے جب آپ قافلے کو جاتا ہوا دیکھے تو رونے لگے روتے ہوئے امام احمد رضا کا ایک انداز تھا ان کے عشق کا کہ جب آپ پر پریشانی آتی تو نعت پاک لکھ دیا کرتے آپ پر خوشی کا موقع ہوتا حضور کی تعریف کر دیا کرتے اس موقع پر جب آپ کا دل غمگین ہوا آپ نے قلم اٹھایا اٹھانے کے بعد لکھا یا رسول اللہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا احمد رضا گھبراتا کیوں ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا نعت پاک کیا لکھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی سال آئندہ آپ کو زیارت مکہ اور مدینہ شریف کا شرف مل گیا ابھی احمد رضا ہندوستان سے مکے کی زمین پر گئے ہم جیسے دیوانے جائیں آپ جائیں تو کعبہ شریف کا چکر لگاتے ہیں 7 چکر پورا ہو جاتا ہے مقام ابراہیم پر جاتے ہیں سعی کرتے ہیں مگر جب امام احمد رضا حج کرنے کے لیے گئے تو وہ ایک بہت بڑے محقق کا نام بھی ہے مدقق کا نام بھی ہے
مفکر کا نام بھی ہے، علامہ کا نام بھی ہے، مفتی کا نام بھی ہے. یہ وہ عالم دین ہیں جن کے اندر ہزاروں علماء سما سکتے ہیں. آپ حج کرنے کے لیے گئے، کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے. جب 7 چکر پورا ہو گیا، اعلیٰ حضرت کی نظر کعبہ شریف میں ایک پرنالہ لگا ہوا ہے جس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے. جب اعلیٰ حضرت کی نظر اس پر پڑی تو اعلیٰ حضرت کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ احمد رضا، اس پرنالے میں یہ پرنالہ جو کعبہ شریف میں لگا ہے یہ یوں ہی تو نہیں لگا ہوگا، اس کے لگنے کا بھی تو کوئی مطلب و مقصد ہوگا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پورے عرب کے نقشے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد کہنے لگے اوہو احمد رضا، بات اصل میں یہ ہے، یہ پرنالہ جو لگا ہے یہ یوں ہی نہیں لگا ہے، اس پرنالے کا جو رخ ہے محمد عربی کے شہر کی طرف ہے، محمد عربی کے شہر کی طرف ہے. یعنی اے سنی مسلمانوں، یہ کعبہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ حاجیوں، تم نے حج کے ارکان کو ادا کر لیے، اب تم چاہتے ہو تمہارا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو میں جس کی طرف اشارہ کرتا ہوں اس نبی پاک کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تمہارا حج مقبول ہو جائے گا. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے پکار کر کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کبھی کعبہ دیکھو. واہ واہ اللہ اکبر. جب امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کعبہ شریف میں سارے ارکان کو ادا کرنے کے بعد اب مدینہ شریف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، علماء کہتے ہیں جب امام احمد رضا، اس عاشق رسول کا نام ہے جن کو مصطفیٰ جان رحمت نے حالت خواب میں بے شمار مرتبہ اپنے جمال جہاں آرا کا دیدار نصیب فرمایا ہے، یہ وہ امام احمد رضا جب مکے سے چل کر مدینے کی طرف رواں دواں ہیں، مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا، امام احمد رضا آ رہے ہیں، احمد رضا آ رہا ہے. جب اعلیٰ حضرت مدینہ شریف میں پہنچے، جیسے ہی مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے لگے، اللہ اکبر، قدم روک لیا. روکنے کے بعد آپ کے دل میں یہ سوال آیا، یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پیارے جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہے، جب وہ مسجد نبوی شریف میں جائیں گے اور میرے آقا کے منبر کی طرف جب بڑھیں گے، جب تمہارا رخ قبلے کی طرف ہوگا تو جو ہے میرے آقا کا روضہ بائیں طرف نظر آئے گا. ہاں جی، جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں، جب آپ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوگے اور مصلی امامت پر جب آپ جاؤ گے تو میرے آقا کا روضہ بائیں طرف ہے. امام احمد رضا جب داخل مسجد ہوئے، دیکھا میرے آقا کا روضہ بائیں طرف، اپنے قدم کو روک لیا. روکنے کے بعد سوال قائم کیا، خود سے کہنے لگے احمد رضا، پوری زندگی تو میں نے حدیثوں میں یہی پڑھا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے داہنے کو فضیلت عطا فرمائی، کھانا کھاؤ تو داہنے ہاتھ سے پاجامہ پہنو، داہنا پاؤں پہلے ڈالو، کرتا پہنو پہلے داہنا ہاتھ ڈالو، شرٹ پہنو پہلے داہنی ہاتھ ڈالو، اگر پینٹ پہنو پہلے داہنا پاؤں ڈالو، مسجد میں جاؤ داہنے پاؤں سے داخل ہو. ہر کام میں داہنے کو فضیلت دی گئی ہے. جب میرے آقا علیہ السلام کا فرمان داہنے کو فضیلت بتا رہا ہے، پھر احمد رضا یہ کیا منظر نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز میں داہنے کو فضیلت، مگر میرے آقا کا روضہ بائیں طرف نظر آ رہا ہے. سوال قائم کہتے ہیں اگر داہنے کو فضیلت ہے تو میرے آقا کا روضہ بھی داہنے طرف ہونا چاہیے تھا، مگر میرے آقا کا روضہ بائیں طرف نظر آ رہا ہے. میرے امام جب یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ میرے آقا کا روضہ بائیں طرف کیوں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے. مسکرا کر کہنے لگے احمد رضا، بات اصل میں یہ ہے کہ کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے تو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا تو سمجھا کہ یہ دل اور یہ مرکز دل ہے. کہنے لگے اے دنیا والوں، یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ کے محبوب نے داہنے کو فضیلت عطا فرمائی ہے، مگر اے دنیا والوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنایا تو یہ سارا انسان کا جسم جو ہے، یہ سارا جسم بے شک جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے، مگر ایک ہاتھ چلا جائے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، ایک آنکھ چلی جائے زندہ رہ سکتے ہیں، ایک پیر چلا جائے زندہ رہ سکتے ہیں، بعض اعضاء چلے جائیں زندہ رہ سکتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گوشت کا لتھڑا ایسا بنایا ہے جس کو مرکزیت حاصل ہے، جس کو قلب کہا جاتا ہے، جس کو دل کہا جاتا
رہتا ہے. اگر دل میں بیماری ہو جائے پورا جسم کام کرنا بند ہو جاتا ہے. اگر دل فیل ہو جائے, ہارٹ فیل ہو جائے, پورا جسم فیل ہو جاتا ہے. احمد رضا کہنے لگے تم نے بات سمجھی نہیں, بات یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے اگر فیل ہو جائے تو جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے, یعنی یہ مرکز ہے ہمارے جسم کا. اسی طرح میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تو کائنات ایک جسم ہے اور اس کا دل محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور دل جو ہوتا ہے وہ انسان کے باہینے طرف ہوتا ہے, اسی لیے اللہ نے محبوب کے روضے کو بائیں طرف رکھا ہوا ہے. کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے, کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ یہ جسم اور یہ مرکز دل ہے. اللہ اکبر. اب یہ آخری گفتگو آپ سماعت فرمائیں. یہ امام احمد رضا کی بات آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ اولیاء اللہ کی جماعت میں سے ایک ولی کامل کا نام ہے, ولی کامل کا نام ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی جب مکے میں تھے وہاں پر اس زمانے میں بدعقیدوں نے پروپیگنڈا کیا اور یہ ہر طرف فتنہ پھیلایا کہ احمد رضا ہندوستان کے رہنے والے آ رہے ہیں, ان کا عقیدہ ایسا ہے وہ نبی کے غیب کو خدا کے غیب کے برابر قرار دیتے ہیں. علماء عرب نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا, اس وقت سوال کیا جب اعلیٰ حضرت مکے سے نکل کر مدینہ شریف جانے والے تھے. سوال کیا کہ آپ جو علم غیب مصطفیٰ کے بارے میں ہمیں دلیل دیجئے. اعلیٰ حضرت کہنے لگے میں مدینہ شریف جا رہا ہوں, مدینہ شریف جا رہا ہوں, میرے پاس وقت نہیں. علماء نے کہا نہیں, آپ کو جانے سے پہلے جواب دینا ہوگا. جس وقت آپ سے سوال کیا گیا آپ کو اتنا شدید بخار تھا کہ پورا جسم جو ہے لرزہ نظر آ رہا تھا, مگر سوال اتنا زبردست تھا جواب بھی دینا ضروری تھا. امام احمد رضا فاضل بریلوی حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر حرم کعبہ میں جاتے ہیں. جانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد الدورۃ المکیہ فی المادۃ الغیبیہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. 8 گھنٹے کے اندر اعلیٰ حضرت نے علم غیب مصطفیٰ پر 400 صفحے کی کتاب ہاتھ سے لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کتاب علماء عرب کو دیتے ہیں, پورے علماء عرب عش عش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں جن کو قطب مدینہ کہا جاتا ہے, حضرت علامہ سید ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ بریلی شریف ایک مرتبہ آئے, آنے کے بعد کہنے لگے حضور آپ ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ آپ نے جو 8 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ فی المادۃ الغیبیہ جو کتاب 400 صفحے کی لکھی ہے, ذرا آپ یہ بتائیے آپ نے یہ کتاب کیسے لکھی ہے؟ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ آپ کے پاس لائبریری تھی, نہ کوئی کتاب دستیاب تھی, نہ علماء کی کوئی ٹیم تھی, آپ نے تنہے تنہا اتنی بڑی کتاب کو کیسے لکھ ڈالا؟ امام احمد رضا راز سے پردہ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں جب مصطفیٰ جان رحمت کے غیب کے بارے میں سوال کیا گیا پیارے تو میں کیا لکھتا؟ میں حرم کعبہ میں جا کر بیٹھ گیا, اللہ اس کا رسول کا نام لے کر جب کتاب لکھنے بیٹھا تو میری نظر کیا دیکھتی ہے کہ کعبے کے دروازے پر میرے آقا کا جلوہ نظر آ رہا ہے, ان کے داہنے طرف مولا علی مشکل کشا نظر آ رہے ہیں, بائیں طرف غوث اعظم نظر آ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں احمد رضا یہ لکھو, مولا علی کہتے ہیں احمد رضا یہ لکھو, غوث اعظم کہتے ہیں احمد رضا یہ لکھو. میں لکھتا چلا جاتا. میں نے کہا جس کتاب کے دلائل کو خود رسول پاک نے بتایا ہو اس کتاب کا جواب قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا ہے. اسی لیے یہ کتاب آج بھی مقبول ہے پیارے. اب میرے آقا جب وہاں پر پہنچے, جب یہ کتاب لکھ کر حرم حاکم مکہ کو دیا تو اس نے خوش ہو کر کہا کہ احمد رضا مانگو کیا مانگتے؟ اگر آج ہم سے کوئی بادشاہ کہے مانگو کیا مانگتے؟ دولت مانگیں گے, شہرت مانگیں گے, عزت مانگیں گے, کاروبار مانگیں گے, یہی مانگیں گے. مگر یہ عاشق رسول ہے, کیا مانگتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ ہر سال مجھے حج کا موقع دیا جائے, یہ نہیں کہتے ہیں ہر سال مجھے عمرے کا موقع دیا, نہیں کہتے ہیں کہ اے حاکم مکہ بس اتنی سی تمنا ہے کہ اس زمانے میں عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی شریف کو بند کر دیا جاتا تھا, آج بھی بند کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں جب ساری مخلوقات کو مسجد نبوی سے نکال کر باہر کر دیا جائے تو احمد رضا کی اتنی تمنا ہے کہ یہ رسول کی بارگاہ میں تنہا رہنا چاہتا ہے. آپ اجازت دے دیجئے. حاکم مکہ نے اجازت دے دی. اب آپ روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں, ساری مخلوقات باہر ہے, مسجد نبوی شریف بند ہے. اعلیٰ حضرت بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کے بعد سلام
کلام و کلام کر رہے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، نعت پاک پڑھتے نظر آتے ہیں، مگر جذبات تھا، عشق تھا، محبت نے جوش مارا۔ جب محبت نے جوش مارا تو آپ نے دیدار مصطفیٰ کا سوال کر دیا۔ آپ بارگاہ مصطفیٰ میں کہنے لگے یا رسول اللہ دیدار چاہیے، دیدار چاہیے۔ جب دیدار کا سوال کیا جواب کوئی نہیں آیا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے پیارے کہ میرے آقا اپنی قبر انور سے سنتے بھی ہیں، کرم فرماتے ہیں تو جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب غوث اعظم کی عمر جب 26 سال یا 36 سال کی تھی، آپ نے جب پہلا حج کیا تو جب آپ مسجد نبوی شریف میں گئے تو روضہ رسول پر کھڑے ہو کر کہنے لگے اے میرے جد کریم، اے میرے نانا جان، یہ آپ کا بیٹا عبد القادر جب بغداد میں رہتا تھا تو میری روح آپ کے در اقدس پر آ کر طواف کیا کرتی تھی، بوسہ لیا کرتی تھی، مگر یا رسول اللہ آج یہ آپ کا بیٹا آپ کے در اقدس پر آیا ہوا ہے اور آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے، آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہے، کرم فرمائیے۔ جب غوث اعظم نے یہ عرض کیا تو میرے آقا نے کرم فرمایا، اپنے مبارک ہاتھوں کو میرے آقا نے قبر سے نکال کر غوث اعظم سے مصافحہ کر لیا۔ کہتے ہیں غوث اعظم کہ میں نے سرکار کے مبارک ہاتھ کو چوما، چومنے کے بعد اپنے مبارک سر پر رکھ لیا۔ میں نے کہا جس کا ہاتھ غوث اعظم کے سر پر آ جائے، رسول اعظم کا ہاتھ جس کے سر پر پڑ جائے تو اس کے سر کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس کے سر پر رسول اعظم نے ہاتھ رکھ دیا۔ اب میرے آقا نعمت امام احمد رضا بارگاہ مصطفیٰ میں عشق نے جوش مارا، سوال کر دیا یا رسول اللہ دیدار چاہیے، دیدار نہیں۔ بہت دیر ہو گئی، رونے لگے، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ احمد رضا تو کہاں اور حضور کی ذات کہاں، حضور کا دیدار کہاں؟ تو نے بہت بڑی بات کر دی احمد رضا، یہ تو نے کیا سوال کر دیا؟ احمد رضا جا مصطفیٰ جو ہے احمد رضا اعلیٰ حضرت اب رونے لگے زار و قطار، اور روتے ہوئے سرکار کی تعریف کر رہے ہیں روضہ رسول پر کھڑے ہو کر۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت حضور کی تعریف کرتے جا رہے ہیں، اپنی تمنا کو بھی پیش کرتے جا رہے ہیں۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ یہ انداز امام احمد رضا کا اس وقت تھا جب دیدار مصطفیٰ نہیں ہوا تھا، ابھی کرم نہیں ہوا تھا۔ جب کرم نہ ہوا تھا، دیدار مصطفیٰ نہ ہوا تھا، کیفیت کچھ اور تھی، انداز کچھ اور تھا، بیان کچھ اور تھا، طریقہ کچھ اور تھا۔ عرض کر رہے تھے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور اس کے بعد زار و قطار روتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھر امام احمد رضا نے اپنے آپ کو رسول کے در پر اتنا گرایا کہ آخر میں فرمایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ امام احمد رضا نے جب اپنے آپ کو حضور کے در پر گراتے ہوئے حضور کے در کا کتا کہا، حضور نے کرم فرمایا، پردے کو ہٹایا، جلوہ زیبا دکھایا۔ جب میرے آقا نے اپنا جلوہ زیبا دکھایا، جب تک دیکھا نہ تھا تو انداز تھا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ جب جو ہے پردہ ہٹایا گیا، جلوہ زیبا دکھایا گیا تو امام احمد رضا کا انداز بدل گیا، طریقہ بدل گیا۔ کہنے لگے اے دنیا والوں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب ہے۔ واہ اس لیے پیارے یہ وہ ذات ہے جن پر مصطفیٰ جان رحمت نے بے شمار مرتبہ کرم فرمایا۔ بارگاہ مصطفیٰ کی ایسی مقبول ذات ہے پیارے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن ہو گیا، اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔
آپ الگ الگ ولیوں کو اٹھا کر ان کی تعلیمات کو پڑھیں، مگر امام احمد رضا کا یہ احسان ہے کہ آپ نے تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین کے نظریات و عقائد کو جمع کر کے اپنی کتاب میں نقل فرما دیا۔ آپ اگر ان کی کتاب پڑھ لیتے ہیں آپ کے سارے بزرگوں کا فیضان آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے پیارے اپنے رشتے کو اولیاء اللہ کے دامن سے ان کے درباروں سے مضبوط کر لیا جائے۔ یہ وہی اللہ والے بلخی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ یہ ہمیں منزلیں طے کراتے ہیں اور کرانے کے بعد علی کے در پر لے جاتے ہیں، علی ہمیں نبی کے در پر پہنچاتے ہیں، نبی ہمیں خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پیارے پروردگار عالم ہم سب کے عقائد و نظریات اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں گامزن فرمائے، اس لیے کہ میرے شیخ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں پیارے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر قادری کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔